اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب وقال تعالی فی موضع آخر واذکروا نعمت اللہ علیکم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے محترم عزیزو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ایک بڑا انعام ہم پر یہ ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت عطا کی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی ملت، کوئی مذہب اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں سوائے اسلام کے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، مذہب صرف اسلام ہے، جو اللہ کو پسندیدہ ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر من یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور جو اللہ سے ڈرا، اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، اللہ نے فرمایا کہ جس نے ہمارا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگیوں میں سے راستے نکالتے ہیں۔ یجعل له مخرجا، آدمی کو بظاہر نکلنے کے، آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے نکلنے کے کوئی راستے نہیں دکھتے، لیکن میرے عزیز و دوستو، اگر دل کے اندر تقویٰ ہے اور اللہ کا یقین دل کے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کر دیتا ہے۔ یجعل له مخرجا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں بٹھالتا ہے، اللہ اس پر دوسرا انعام یہ کرتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ نے آخر میں فرمایا کہ جو اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرے گا، اللہ کی خشیت دل کے اندر پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کا کارساز ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اعمال تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، غیر بھی اعمال کرتے ہیں اور رفاعی کام کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں اور مخلوق کی خدمت کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو دوستو، اللہ نے فرمایا کہ صرف ان لوگوں کے اعمال قبول کیے جائیں گے کہ جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اعمال تو بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں ہمارے برادران وطن میں کتنے ایسے ہیں کہ جو ہے ان کے یہاں لنگر چلتے ہیں اور ان کے یہاں غریبوں کو کھلانے کا ایک نظام ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے جو ہے کتنے ہزار و لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو غریبوں کو کپڑا پہناتے ہیں اور ہر اعتبار سے کوئی پانی کی خدمت کرتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان تمام کو ان کے اس اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دے دے گا، ان کی کوئی مصیبت دور کر دے گا، کوئی حادثہ آنے والا ہے، ان کے اس نیک عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دے دے گا، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر نہیں۔ آخرت میں اجر کے مرتب ہونے کے لیے اور ثواب ملنے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول کرے گا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دے۔ آج ہم میں سے ہر ایک شخص پریشان ہے کہ میرے کام مکمل نہیں ہو پاتے، کوئی کہ اپنی ملازمت کے تعلق سے پریشان ہے، کوئی اپنے گھریلو کام کاج کے اعتبار سے پریشان ہے۔ میرے عزیزو دوستو، اللہ نے فرمایا کہ تقوی اس کی بنیاد ہے۔ اگر بندے کے دل کے اندر تقوی ہو تو دنیا کا کیسا ہی بڑا سے بڑا کام ہو
اور مشکل سے مشکل کام ہو اللہ تعالیٰ متقی شخص کے لیے اس کو آسان کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ چوتھا فائدہ تقوی اختیار کرنے کا اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس پر ایک انعام یہ کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ من یتق اللہ یجعل من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ میرے عزیز و دوستو، ہم اپنے اپنے احوال پر غور کر لیں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنا تقویٰ ہے، ہمارا تعلق کتنا اللہ سے مضبوط ہے۔ کیا میرا تعلق ایسا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مسائل اللہ سے حل کروا لوں؟ آج اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے 2 روٹی اور مکان کا آج ہم مسئلہ حل کروا نہیں پا رہے۔ میرے دوستو، آخرت میں جو بڑی بڑی گھاٹیاں آنے والی ہیں، قبر کی گھاٹی ہے اور پلسرات کی گھاٹی ہے اور حساب کتاب کا مرحلہ ہے، ہم ان تمام گھاٹیوں میں کیسے پار ہوں گے اور کیسے ہمارا مسئلہ حل ہوگا؟ اس لیے میرے دوستو، اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم جس دور کے اندر ہیں یہ دور ایمان سوز دور ہے۔ اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر ایمان کو سلب کرنے اور ایمان کو چھیننے کی سازش چل رہی ہے کہ کس طرح ایک ایمان والے کے ایمان کو جو ہے سلب کر لیا جائے۔ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر جو غیروں کا نظام تعلیم ہے اس میں بھی یہ بات چل رہی ہے کس طریقے سے ان کے عقائد کمزور ہو جائیں اور کس طریقے سے ان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ جب بچوں کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ بڑے ہوں گے تو وہ ایمانی اعتبار سے جو ہے وہ بالکل کھوکھلے ہوں گے اور خالی ہوں گے۔ اس لیے آج اس بات پر بھی زور دیا جا رہا ہے بہت شدت کے ساتھ ہمارے بڑوں کی طرف سے، علماء کی طرف سے، کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، یقیناً پڑھائیں اور انہیں تعلیم دلوائیں، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، لیکن دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے اس بات کا ہم لحاظ رکھیں کہ ان کو ایسے اسکول میں داخل کریں، ان کا داخلہ ایسے اسکولوں میں کروائیں جہاں اسلامی ماحول کے اندر جو تعلیم دی جا رہی ہو۔ اس لیے کہ میرے دوستو، آج ہمارے یہ بچے یہ کل کے بڑھے ہیں۔ اگر ہم نے ان کے ایمان کے، ان کی عقیدے کی ہم نے فکر نہیں کری تو پھر آج سے 20 سال کے بعد، 25 سال کے بعد ان کے عقیدے کیا ہوں ہم نہیں سوچ سکتے۔ اس لیے کہ آج سے 20-25 سال پہلے، 30 سال پہلے جن لوگوں نے ایسے بے دینی کے ماحول کے اندر تعلیم حاصل کی اور وہ آج بڑے بڑے عہدے پر پہنچے، تو آج اس بات کا مشاہدہ ہر ایک کر سکتا ہے کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو بالکل اسلام کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں۔ اس لیے بنیادی بات یہ ہے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو دل پر لیں کہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کریں، ان کے ایمان کی، ان کے عقیدے کی فکر کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگر انہیں اسکول میں ڈالیں، اسکول کا انتخاب اچھا ہو، دینی تعلیم کے اندر اور دینی ماحول کے اندر اگر بچہ پڑھے گا تو اس کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، اس کا عقیدہ بھی مضبوط ہوگا اور وہ آگے چل کر دین کی مخالفت وہ نہیں کرے گا۔ میں عزیز و دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک صرف دین ہی محبوب ہے، اللہ کے نزدیک اس دین کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو اتقاک، تم میں زیادہ پرہیزگار ہو، زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہو، زیادہ جو ہے یہ منہیات سے بچنے والا ہو، اللہ کے احکامات کو توڑنے سے بچنے والا ہو۔ فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے۔
آج ہم اس شخص کو باعزت سمجھتے ہیں، اس شخص کو ہم عزت دیتے ہیں جو دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اور مقام اور عہدے کے اعتبار سے بڑھا ہوا۔ نہیں میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اکرمکم، بلکہ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ وقار والا وہ ہے جو کہ تم میں تقوی اختیار کرنے والا ہو، جس کی زندگی پاکیزہ ہو، جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہو، جس کی زندگی نیکیوں پر ہو، جس کی زندگی کے اندر سنتیں موجود ہوں اور صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سنت سے مزین ہو۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی نے الا لا فضل لعربی ولا لعجمی ولا لعجمی علی عجمی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی عجمی شخص کو کسی عربی شخص کے اوپر، کسی عربی شخص کو کسی عجمی شخص کے اوپر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر تقوی کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو تقوی کے اعتبار سے بڑا ہوا ہو۔ اللہ کے یہاں یہ نہیں چلے گا کہ بھائی وہ تو ملک عرب میں پیدا ہوا تھا اور وہ ایک مقدس شہر کے اندر پیدا ہوا تھا اور وہ فلاں جگہ میں پیدا ہوا تھا۔ نہیں میرے بھائی، وہاں تو اعمال کا سکہ چلے گا۔ اگر کوئی عرب میں پیدا ہوا اور اس کا ایمان، اس کے اندر ایمان نہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتا، تو اللہ کے نزدیک وہ مبعوض ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور کوئی عجمی شخص ہے اور جو ہے رنگ کے اعتبار سے وہ اچھا نہیں اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے اچھا نہیں، لیکن اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر للہیت ہے، اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اللہ نے فرمایا یہ انسان کامیاب ہے اور اس انسان کا اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ ہے۔ اسی میں دوستو، اس ایمان سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہمارا یقین اور ہمارا اعتقاد اللہ کی ذات عالی سے ہو جائے، ایک اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سب کاموں کو کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ذلت دیتے ہیں، اور تعز من تشاء اور تذل من تشاء بیدہ الخیر۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں عزت دیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ذلت دیں، اللہ چاہے تو عزت کے نقشوں میں رکھ کر ذلیل کر دے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو ذلت کے نقش میں رکھ کر اللہ کامیابی عطا کر دے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتی ہے اور دن کو رات میں داخل کرتی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ اللہ کی ذات وہ ہے نہ جس کو نیند آتی ہے نہ جس کو اونگ آتی ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی عظمت ہے۔ میرے دوستو، جتنی اللہ کی عظمت کو بولا جائے گا، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی کبریائی کو بولا جائے گا، اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا اور ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اس کے لیے لوگوں میں ہم جتنا اللہ کی طاقت کو بولیں گے، اللہ سے ہونے کو بولیں گے۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم ہر چیز کے تذکرہ کرتے ہیں، آج ہم سیاست کو بولتے ہیں، آج ہم حالت حاضرہ پر بولتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری مجلسیں، ہماری محفلیں اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت سے خالی ہوتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس مجلس کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کے نبی کا تذکرہ نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن خسارے کا سبب بنے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جب مجلس سے اٹھو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو، یہ مجلس کا کفارہ ہے۔ اسی میں دوستو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی عظمت کو بولیں، اللہ کی قدرت کو بولیں، اللہ کی کبریائی کو بولیں، اللہ کے انبیاء کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ جو غیبی مدد ہوئی اس کو بولیں، اور صحابہ کے ساتھ جو اللہ کی غیبی مدد ہوئی اس کو بولیں۔ اس سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ایمانی سطح بڑھے گی اور ہمارا اعمال پر چلنا آسان ہوگا۔ ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر چیزیں بنا رکھی ہیں، آسمان ہیں، زمین ہیں
اور خود انسان کی ذات ہے اس کے اندر انسان غور کرے۔ جیسے اللہ نے اتنا عظیم الشان آسمان بنایا بغیر ستون کے، بغیر کسی کھمبے کے۔ آج ہم کوئی چھوٹا سا فنکشن کرتے ہیں، اس کے لیے ہم شامیانہ تانتے ہیں اور اس میں لوازمات کرتے ہیں، اس کے لیے خیمے ہم جو نصب کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ کی قدرت کو ہم غور کریں، اتنا بڑا وسیع و عریض آسمان جب سے دنیا قائم ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں، اس میں کوئی چھید نہیں، اللہ تعالیٰ نے محض اپنی قدرت سے اس کو قائم کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ سورج اپنی منزلوں پر چل رہا ہے، اپنے مدار پر تیل رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی یہ بس کی نہیں کہ وہ چاند سے آگے بڑھ جائے، اور نہ چاند سورج سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ سب کی اپنی اپنی منزلیں متعین ہیں، سب اپنے اپنے محور میں تیر رہے ہیں، سب اللہ کے حکم کے، سب اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ اللہ جس علاقے میں چاہے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے بارش کر دیتا ہے، اور جس میں چاہے اللہ تعالیٰ وہاں پر خشک سالی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہے سبزہ اگاتا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہے وہاں پر قحط سالی ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت کے اندر ہیں۔ میرے دوستو، جتنا اللہ کی قدرت کو بولا جائے گا، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے گا، اللہ کے خالق ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ دوسری بات عرض کر دوں کہ کس طرح ہم اللہ سے تعلق مضبوط بنائیں۔ ہر کام کے اندر، ہر چیز کے اندر، ہر چیز کو کرنے سے پہلے دل میں دعا کریں اللہ سے۔ یہ طریقہ ہے تعلق مع اللہ بڑھانے کا۔ اے اللہ، میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں، اس کو آسان فرما۔ اے اللہ، مجھے فلاں بیماری ہو گئی، اے اللہ اس بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ، میں گھر سے نکل رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، میرا سفر آسان فرما۔ فرمایا کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں بندہ اللہ سے رجوع ہو، اللہ سے دعا کرے۔ انشاءاللہ ہم نے کچھ دن یہ عمل کیا تو ہم دیکھیں گے ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے گا، اور ہم اللہ سے 2 رکعت پڑھنے والے بن جائیں گے۔ تیسری اہم ترین چیز اللہ سے تعلق بڑھانے کی میرے دوست وہ یہ ہے کہ حرام کھانے سے اجتناب کیا جائے، مشتبہات سے بچا جائے۔ جتنا ہم حلال، طیب، پاکیزہ روزی کھائیں گے، اتنا ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ ایک واقعہ عرض کر دوں، بات ختم کرتا ہوں اپنی۔ ایک بہت بڑے عالم، ایک بہت بڑے وقت کے عالم گزرے ہیں، بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری کسی نے دعوت کی اور میں کھانا کھانے کے لیے گیا۔ اللہ والوں کے معاملات عجیب ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں نے 1-2 لقمے کھائے تو مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کھانا جو ہے مشتبہ ہے، یہ کھانا صحیح نہیں۔ بہرحال وہ 2-3 لقمے کھا کر اٹھ کر چلے آئے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ اس 2-3 لقموں کا اثر میرے دل کے اوپر کئی مہینوں تک رہا، اور چونکہ وہ کھانا مشتبہ تھا یا حرام تھا تو اس کھانے کی وجہ سے میرے دل کے اندر وساوس آتے رہے، گناہ کرنے کی رغبت میرے اندر پیدا ہوتی رہی، اور کئی مہینوں کے بعد وہ کیفیت ختم۔ اسی میں دوستو، اس بات کا بھی ہم خیال کریں، اور خیال رہے کہ ہمارے پیٹ کے اندر ایک لقمہ حرام کا نہیں جائے، ورنہ ہماری تمام عبادات وہ بیکار، ہمارے تمام اعمال اگر چلے جائیں گے۔ اور جو کھانے پینے کے اندر احتیاط نہیں کرتا اور جو مشتبہات سے نہیں بچتا، تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر وساوس بھی آتے ہیں، گناہوں کے خیالات بھی آتے ہیں، اور طاعات کرنے کے جذبات بھی نہیں ابھرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی پاکیزہ کھائیں، حلال طیب کھائیں، اور کسی کو کھلائیں اس کو بھی حلال طیب طریقہ سے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے سے ذات عالی سے تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔